بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو استعانت کا معنی بیان کرتے ہیں تاج العروس میں جلد نمبر 2 میں، لغت میں یہ بہت شاندار اور مایہ ناز کتاب ہے۔ استعانت کا لفظ عون سے ماخوذ ہے، عون اسی سے آوان بھی ہے، مددگار، مدد طلب کرنا۔ تو علامہ زبیدی عون کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کسی کام پر مدد کرنے والے کو عون کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں جب قحط آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے آوان بھی آتے ہیں، یعنی ٹڈیاں، مکھیاں اور بیماریاں۔ لیس نے کہا ہر وہ چیز جو تمہاری مدد کرے وہ تمہاری عون ہے، یعنی مدد کے معنی میں یہ آئے گا۔ جیسے روزہ عبادت کے لیے عون ہے اور اس کی جمع اعوان ہے، اور عرب کہتے ہیں میں نے اس سے مدد طلب کی تو اس نے میری مدد کی۔ استعنتہ فاعاننی، کہ میں نے اس کی مدد کی تو اس نے میری مدد کی۔ ایاک نستعین جامع البیان میں علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں ایاک نستعین کا معنی ہے اے ہمارے رب، ہم اپنی عبادات، اپنی اطاعت اور اپنے تمام معاملات میں صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ کفار اپنے معاملات میں اپنے باطل معبودوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنے تمام امور میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہم اپنی اطاعت اور تمام امور میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر علماء نے مزید نکات کو بیان فرمایا کہ پہلے اللہ جل جلالہ نے ایاک نعبد، پہلے عبادت کا ذکر فرمایا، پھر نستعین کا ذکر فرمایا۔ تو عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا گیا پہلے؟ تو اس پر بھی بڑے خوبصورت انداز میں کلام فرمایا ہے۔ یہاں پر بیان کرتے ہیں تین، یہاں پر ہم چیزیں ان میں سے ایک کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ جو ایک اعتراض ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، یہ ایک انداز ہے علماء کا کہ اعتراض سے مراد ایسا اعتراض نہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ اعتراض یہ سمجھانے کے لیے، یہ نکات ہیں اور یہ حسن ہے قرآن مقدس کا کہ اس چیز کو علماء نے کس خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عبادات میں اللہ کی مدد کے بغیر، عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، پھر بظاہر یہ چاہیے جو ہمیں ایک سمجھ بات آتی ہے، یعنی جو یہ کہ عبادت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسا ایاک نستعین ہوتا، پھر اس کے بعد ایاک نعبد ہوتا۔ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی، جیسے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سجدہ پہلے ہے، رکوع کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ نماز کے اندر رکوع تو پہلے ہوتا ہے پھر سجدہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس آیت میں پہلے سجدہ اور پھر رکوع کا ذکر ہے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ وسیلہ مقصود پر مقدم ہوتا ہے۔ بندے کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب تم نے دعا اور سوال کرنا ہو تو اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو، اس لیے مدد طلب کرنے سے پہلے عبادت کا ذکر کیا گیا۔ نعبد کو پہلے ذکر فرمایا، نستعین کو بعد میں ذکر فرمایا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین اور مالک یوم الدین فرمایا تھا، تو اسی وزن پر ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا۔ اگر ایاک نستعین و ایاک نعبد ہوتا تو ان آیات کے آخر کا اختتام ایک فصل اور ایک وزن پر نہ ہوتا، یعنی دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو وزن اور فصل ہے یہ برقرار۔ تو کلام ہے، اس کلام کی تو شان ہی الگ ہے، اس کے جو روانگی ہے، جو بلاغت اور اس کی خطابت ہے، اور دیگر چیزیں میں نے چھوڑ دی، تھوڑی سی ویسے مشکل ہے، لیکن جو مزہ ہے ان کے اندر کہ سب سے پہلے آدمی
جو مالک یوم الدین تک غیبوبت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ اب یہ بیان کرتے ہوئے ایک دم خطاب کر دینا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ غیبوبت سے ایک دم خطاب کی طرف آ جانا، اس کے اندر بھی علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، خصوصاً علم بلاغت میں، اور مفسرین نے بھی اس پر کلام کیا ہے انتہائی شاندار انداز میں۔ تو اصل ہم نے جو اس مسئلے کو بیان کیا اور مزید اس پر دلائل بھی بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ مسئلہ استعانت ہے۔ کیا غیر اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے؟ جب یہ کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس پر اس دن بھی ہم نے یہ بات کی کہ اللہ سے مدد مانگنا فرض ہے، جبکہ یا رسول اللہ کہہ دینا یا اس طرح سے تو یہ جائز ہے، مستحب ہے۔ اللہ نے ان کو طاقت، تصرف عطا فرمایا ہے، اور انہی کی برکت سے، انہی کے فیضان سے معاملات بھی اللہ درست فرماتا ہے، اور اس پر صحابہ کرام کا عمل بھی ہے۔ جیسے اس دن ہم نے استسقی لامتک، کہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو قبر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر صحابی نے عرض کی، حالانکہ وہ تو مصلی ڈال کے اور وہاں پر نوافل پڑھتے، دعا کرتے اللہ سے، لیکن حضور علیہ السلام کو ڈائریکٹ انہوں نے دو خطاب فرمائے، عرض کی یا رسول اللہ اپنی امت کو پانی پلائیے۔ اس پر جو ہے وہ باقاعدہ ہم نے اس دن دلائل حوالہ جات کے ساتھ پیش کیے، اس پر مزید بھی انشاءاللہ آگے آئے گا۔ علامہ سید محمود آلوسی حنفی رحمہ اللہ تعالی تفسیر روح المعانی کی جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ استعانت سے عموم مراد ہے، ہر چیز میں ہم صرف تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، کیونکہ اس حدیث صحیح میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے۔ جامع ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی حدیث پاک کی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے استعانت میں عموم کا قول اختیار کیا۔ جس شخص نے اپنے اہم معاملات بلکہ دوسرے غیر اہم معاملات میں بھی غیر اللہ سے مدد چاہی تو اس نے ایک عبث عمل کیا۔ اللہ سے کیوں مدد طلب نہیں کی جاتی حالانکہ وہ غنی کبیر ہے، اور دوسروں سے کیسے مدد طلب کی جائے گی جبکہ سب اسی کے محتاج ہیں؟ تو محتاج کا محتاج سے مدد طلب کرنا ناپختہ رائے ہے اور عقل کی کجروی۔ اور میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے غیر اللہ سے عزت اور دولت طلب کی اور وہ ذلیل اور فقیر ہوئے، تو اللہ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے مدد طلب کی جائے۔ یہ علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ علامہ مراغی لکھتے ہیں اللہ نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک بھی نہ کریں، اور نہ اللہ کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسی معبود کی جاتی ہے، اور معبود ایک ہی ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کریں، اور کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگیں ماں سوا ان اسباب کے جن کا کسب کرنا اور جن کو حاصل کرنا ہمارے لیے عام اسباب میں جائز اور میسر ہے۔ تو اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے اسباب کو مسببات کے ساتھ مربوط کیا ہے، جوڑا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ارتفاع موانع پر بھی ان کو موقوف کیا، اور ان اسباب کے حصول کے لیے انسان کو علم اور معرفت سے نوازا ہے، اور موانع اور رکاوٹوں کے دور کرنے پر انسان کو قدرت عطا کی ہے، اور اسی اعتبار سے ہم کو حکم دیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور تعاون کریں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور ایک اور مقام پر بھی اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے جس پر مجھے قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تو تم محنت کے کام میں طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان نہایت مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 95 ہے۔
اسی اعتبار سے ہم بیماروں کی شفا کے لیے اطباء سے یعنی طبیبوں سے دوائیں طلب کرتے ہیں، اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں اور سپاہیوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اپنی فصلوں کی فراوانی کے لیے حشرات الارض اور جتنے بھی نقصان دینے والے مضر کیڑوں اور مکوڑوں کو دور کرتے ہیں اور ان کو ہلاک کرتے ہیں، اور ان اسباب کے بغیر اگر ہم بیماروں کے لیے شفا اور دشمن پر غلبہ چاہتے ہوں تو اس کے لیے صرف اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، استعانت کی جاتی ہے، اور زمین و آسمان کی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیا جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے جو حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے مختلف غزوات میں کفار کے خلاف غلبہ اور فتح کے لیے صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اور اسی سے فتح اور نصرت کی دعائیں کی ہیں، اور اسی سے بیماری میں حصول شفا کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور فرمایا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ تو جو شخص اپنی حاجات پوری کرانے کے لیے، کسی بیمار کی شفا کے لیے، دشمن پر غلبہ کے لیے، یا اولاد کی طلب کے لیے اولیاء اللہ کے مزارات پر ان سے جا کر مدد مانگتا ہے، تو یہ امام مراغی لکھتے ہیں، تو اس پر وہ گمراہ ہو گیا، اس نے اللہ کی شریعت سے اعراض کیا، اور اس نے زمانے جاہلیت کے بت پرستوں کا جیسا کام کیا، یہ انہوں نے لکھا۔ اس پر علماء نے، یہ اس لیے میں چیز بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں جی، اگر کوئی آپ کو کہ یہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو وہ تمام دلائل کو اکٹھا کریں تو اس میں جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، نتیجہ تو اصل میں وہی ہے۔ تو اس پر لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک علامہ مراغی کا یہ فتویٰ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں کفار بتوں کو مستحق عبادت قرار دیتے تھے۔ مستحق، یہ لفظ یاد رکھنے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو، یہ جو معمولی فرق ہے نا، اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور الجھ جاتے ہیں۔ وہ جیسے میں نے اس دن کہا، اور اس سے پہلے بھی میں بارہا دفعہ، شاید 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک دو دفعہ نہیں 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، کہ وہ جو ان کو بناتے ہیں، ان کو کچھ سمجھتے ہیں تو وہ معبود سمجھتے ہیں، معبود۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، سب کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح زمانے جاہلیت میں کفار بتوں کو مستحق عبادت قرار دیتے تھے، اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے استعانت کرتے تھے کہ یہ تو معبود ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، یہ تو عبادت کے لائق ہے جی، اس کو کسی نے کچھ نہیں دیا، سب کچھ اس کا اپنا ہے۔ تو لیکن جو مسلمان اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار نہ دیتا ہو، اور اولیاء اللہ کو متصرف بذات نہ سمجھتا ہو، نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو کیا کہ اولیاء اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ شرک وہ ہے کہ جب متصرف بذات اور تمام معاملات میں مستقل سمجھے آدمی کہ نہیں، جو کچھ ہے اس کے پاس اپنا، اس کو کسی نے نہیں دیا، یہ شرک ہے۔ کسی اور کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ماننا، یہ کیونکہ مستقل بذات اور تمام معاملات میں تصرف کا جو مستقل اختیار ہے وہ فقط اللہ کے پاس ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، لیکن باقی جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں، جیسے کہ کفار کا بتوں کے متعلق عقیدہ تھا۔ وہ بات اور اس چیز کو چسپاں کرنا اہل ایمان پر، یہ خوارج کا اور ظالموں کا طریقہ ہے کہ بات کافروں کی اور بتوں کی ہو رہی ہے، اور یہاں پر ان چیزوں کو اٹھا کر اہل ایمان پر اور اولیاء کاملین پر اور اللہ کے نبیوں کو بتوں کے ساتھ نعوذ باللہ ملا دینا، وہ ایسا کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اور اس پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یہ خوارج کا طریقہ ہے، خارجیوں کا۔ بہت قرآن پڑھیں گے، حضور فرمایا کہ بڑی نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان کا جو ہے وہ ایمان یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ بڑا قرآن پڑھیں گے، لیکن فرمایا کیوں؟ دل کی دنیا ان کی ویران ہے۔ دین فرمایا کہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا، ایسے نکلے ہوں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو بے ادبیہ کرتے ہیں اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے، اور مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، دین کو نہ سمجھ کر۔ وہ آیات جو مشرکوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی، وہ مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سخت ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو بہرحال
اس پر یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو یہ تمہید کے طور پر ہی ان باتوں کو سمجھ لیں، تمہید کے طور پر بڑی ضروری باتیں ہیں، پھر اس پر جو ہے وہ مزید دلائل آئیں گے تو انشاءاللہ باغ و بہار ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اسی کے اذن میں یہ آدمی عقیدہ رکھے کہ کائنات میں تصرف کرتے اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے استعانت کرے، مدد طلب کرے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یا غوث پاک مدد کرو جی، کرم وہ منقبت ہے پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے تو وہ ان کو خدا نہیں مانتے، نہ معبود مانتے، نہ مستقل بالذات مانتے، نہ معاملات میں ان کو متصرف مانتے ہیں ذاتی طور پر، بلکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ان کو خدا نے چنا ہے مخلوق کی ہدایت کے لیے۔ خدا کی قسم، میں رات بھی جس جگہ بیٹھا تھا تو وہ ان لوگوں نے جس جگہ پر اللہ کے ان دین کے عالموں نے اور اولیاء کاملین نے جن بگڑی جو قوموں کو سیدھا کیا ہے اور دین اسلام کی طرف لے گیا ہے، خدا کی قسم آپ ان سے بات بھی کر جائے تو ہم بھی یہی ہیں۔ وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں کو پھیرنا، یعنی خدا تو پھیرتا ہی پھیرتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، لیکن راہ راست پر لے کے آنا، اس انداز سے یہ تبلیغ دین کرنا، روحانیت۔ آپ دیکھیں نا انگلینڈ میں اور یورپ میں، ہم کامل پیروں کی اور صحیح لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہم شعبدہ بازوں کی اور ڈرامے باز لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اور ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان بگڑی ہوئی نسلوں کو، بگڑے ہوئے جوانوں کو خدا کی قسم اللہ کے ان اولیاء کاملین نے اپنی نظر سے کیسے پھیرا ہے۔ اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہ اس پورے گینگ کا، ان کے کانوں میں اور ناک میں اور کوکے اور وکیلیں اور عجیب جیکٹیں اور انداز، اور یعنی جن کی نسوں میں خون کے ساتھ شراب دوڑ رہی ہو، اتنے وہ نشے کے عادی، ایسے وہ بدکاری کے عادی۔ اور ان کی جب آپ طبیعت دیکھیں کہ کسی اللہ والے کے ان پر نگاہ پڑی اور ان کے ساتھ صرف کھانا کھایا، اس اخلاق کے حسنہ کے ساتھ اور اس تربیت کے ساتھ کہ جو رسول پاک علیہ السلام کا اخلاق ہے، خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر وہاں ان کو پہچانا ہی نہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو شرابی تھے اور ایسے بدکار تھے، اور پھر آج ہے کہ ان کی خوبصورت داڑیاں بھی ہیں، سفید کپڑے بھی پہنے ہوئے۔ کئی ایسے جو کہتے ہیں، مطلب یہ مشہور ہے کہ جن قابو کرنا آسان ہے لیکن اس بگڑی نسل کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ باتیں ہیں کہ جی انہوں نے اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، اتنے لاکھ کو، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ تنقید کرنا بڑی آسان بات ہے۔ یہ اللہ نے اپنے ان اولیاء کو جو شان عطا فرمائی، دنیا مرتی ہے ان پر، تو یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ تو ان کو ان کی بےدبیاں کرنا اور ان کے متعلق بری باتیں کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے، تو جس کو اللہ نے مرتبہ مقام دیا ہو تو اس کی عزت کرنی چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اسی عقیدے کے ساتھ استعانت طلب کرے آدمی، مدد طلب کرے، تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک ہے۔ نہ تو شرک ہے، نہ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کے جیسا کام ہے، یعنی ان کو اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے، تو پھر مدد طلب کرے یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم کماؤن دا ویلا ہے جی، تو یہ کوئی بھی شرک نہیں، جائز ہے۔ اس کیونکہ وہ خدا نہیں مانتے، ان کو غوث پاک کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو امتی مانتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ان تمام امور میں صرف اللہ سے استعانت کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں اور ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو سلامت روی اسی میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے اور ہر ضرورت میں اس کے آگے دستے سوال دراز کیا جائے۔ جیسے میں نے بار بار کہا کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ تو ہم ان ان پڑھ اور عوام جو ہلاک و اولیاء کے مزارات پر بارہا سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے، اسی طرح ان کے مزارات پر صاحب مزار کی نظر اور منت مانتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور نظر بھی عبادت ہے، اور غیر اللہ کی نظر ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تم کو خشک زمین اور سمندر میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ تم کو کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں
تو اچانک کشتیوں پر تند و تیز آندھیاں آئیں اور سمندر کی موجوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا اور مسافروں نے سمجھ لیا کہ وہ طوفان میں گر گئے۔ تب سب نے اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے دعائیں مانگیں کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو بچا لیا تو وہ ناگہاں زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگے۔ یہ مشرکوں کی حالت بیان کی گئی۔ تو جب انسان مصائب مصیبتوں کے گرداب اور پریشانیوں کے طوفان میں گر جائے تو کٹر سے کٹر مشرک بھی صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا۔ جیسے کہ میں نے کئی ملحدوں کو دیکھا جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، جو ہی دھماکہ ہوا دل لرزا، او مائی گاڈ، ان کو خدا یاد آیا۔ تو ہر شے اپنی فطرت کی طرف لوٹتی، اپنی اصل کی طرف۔ تو اصل ہماری کیا ہے کہ وہ ہم خدا سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تو یہ اولیاء کاملین بھی اللہ سے تعلق بندے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط رکھتے ہیں اور اسی سے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ملتی ہے۔ تو مسلم اور موحد توحید پرست اس بات کے زیادہ لائق اور مستحق ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اللہ سے التجا کرے، اسی سے مدد مانگے اور اس کے آگے ہی ہاتھ پھیلائے۔ اللہ اکبر۔ امام راضی سورہ یونس کی آیت نمبر 10 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان کافروں نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم اور اولیاء کی صورتوں کے بت بنا لیے تھے، اور ان کا یہ الزام تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ کے پاس ان کی عبادت کریں گے، ان بتوں کی عبادت کریں گے تو وہ بت اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ اور اس زمانے اس کی نظیر یہ ہے کہ بہت لوگ اولیاء کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، اور ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جب وہ ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ تو قبر کو سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا اور حصول منفعت کے لیے یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے صاحب قبر کی نظر ماننا، قبر کے سامنے جھکنا، یہ تمام امور ناجائز ہیں اور درست نہیں ہیں۔ اب یہاں سے اولیاء اللہ سے استعانت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اولیاء کاملین کے مزارات کی زیارت کی جائے، کیونکہ زیارت قبور سنت ہے۔ ان کے مزارات پر ایصال ثواب کیا جائے، یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں وفات یافتہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کی تعلیم ہے، اور ان کے وسیلہ سے اپنی حاجات کی قبولیت کی دعا کی جائے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کے لیے اپنے اور انبیاء سابقین کے وسیلہ سے دعا فرمائی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ ہماری حاجت روائی کے لیے اللہ سے دعا کر دیں، اور اس کی اصل نابینا کی حدیث ہے جس کو انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے وہ الفاظ سکھائے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ جناب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، جن کی قبر مبارک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود پہلے لیٹے تھے۔ وسیلے کے متعلق علامہ محمد ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے ہی فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء، فرمایا کہ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور اس شے کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ علامہ جوہری نے کہا ہے کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو ائمہ لغت کی ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ جس چیز سے غیر کا تقرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ اللہ کا تقرب اعمال صالحہ اور عبادات سے حاصل ہوتا ہے، تاہم انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کاملین کو اللہ کی بارگاہ میں جو عزت اور وجاہت حاصل ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے اس عزت اور وجاہت کو پیش کرنا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا بھی جائز ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد یعنی وفات کے بعد بھی۔
امام محمد بن جزری آداب دعا میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مصنف نے کہا کہ دعا میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرنا امور مستحبہ میں سے ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی کتاب الاستسقاء میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے ہم اپنے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، کیا تو دعا کرتے تھے تو اے اللہ تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم اپنے نبی علیہ السلام کے چچا جان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما، پھر ان پر بارش ہو جاتی، اور جیسا کہ نابینا کی حدیث میں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کا ذکر ہے، جس کو امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور اسی طرح سے علماء نے اس پر مزید بھی کلام فرمایا ہے۔ اور امام جزری نے حضرت ابو امامہ کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، امام محمد بن جزری نے اس کو بیان فرمایا کہ وہ اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کے اس نور کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے آسمان اور زمین روشن ہیں، اور تیرے ہر حق کے وسیلے سے، اور جو سوال کرنے والوں کا تجھ پر حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ علامہ علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سوال کرنے والوں کا اللہ پر اس لیے حق ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ان کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا، گویا کہ بندے نے اللہ سے بندوں پر اس کے حق کے وسیلے سے، اور سائلین کا سوال کرنے والوں کا اللہ پر جو حق ہے اس کے وسیلے سے سوال کیا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے احکام پر عمل کریں، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ان کو ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اس کے وعدے کا پورا ہونا واجب ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے اور اس کی خبر سچی ہے۔ الحر السمین میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے فتاوی ابن تیمیہ میں، ہم یہ کہتے ہیں جب اللہ سے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق اور فلاں فرشتے اور انبیاء اور صالحین وغیرہ ان کے حق سے سوال کرتا ہوں، یا فلاں کی حرمت اور فلاں کی وجاہت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اس دعا کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت ہو، اور یہ دعا صحیح ہے۔ ابن تیمیہ یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ ان کا امام ہے، یہ ان کا آدمی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دعا صحیح ہے۔ یہ کون ہے ابن تیمیہ؟ یہ تمام یہ غیر مقلدین اور اس قسم کے تمام لوگوں کا، اور بلکہ یہاں تک مشہور ہے کہ اس امت میں وسیلے کا سب سے پہلا منکر ہی یہ ابن تیمیہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اس میں بھی بڑی ایک تفصیل ہے۔ تو یہ وہ لکھتا ہے فتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 1 میں، جو کہ سعودی عربیہ سے ہی چھپا ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ دعا صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان مقربین کی وجاہت اور حرمت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی قدر افزائی کرے، اور جب یہ شفاعت کرے تو ان کی شفاعت قبول کرے، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون اس سے شفاعت کر سکتا ہے۔ اب غیر مقلد، یہ اس کا بیان ہے۔ ایک اور قاضی شوکانی ان کا آدمی ہے، تحفۃ الذاکرین میں لکھتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پر سائلین کے حق سے مراد یہ ہو کہ اللہ ان کی دعا کو مسترد نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ قاضی شوکانی کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انبیاء کے وسیلے کے جواز پر وہ حدیث دلیل ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کر کے کہا یہ حدیث حسن صحیح اور غریب ہے۔ امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، اور امام حاکم نے اس کو روایت کر کے کہا کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ میری بصارت بحال کر دے۔ نابینا آیا، بصارت میری بحال کر دے۔ آپ نے فرمایا فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یا میں رہنے دوں؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نابینائی بہت دشوار ہے، یہ اندھا پن جو ہے یہ بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں
اب حسن حسین کے باب صلاۃ الحاجہ میں اس حدیث کا ذکر آئے گا، ابھی اس کو مزید بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور صالحین کے توسل کے جواز پر، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا وسیلہ مانگنا جائز ہے، صالحین کے توسل کے جواز پر وہ حدیث دلیل ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی، اور حضرت عمر نے کہا اللہ ہم تیرے نبی کے چچا جان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید بھی کلام ہوگا اور وہ دلائل ہم پیش کریں گے، تو انشاءاللہ مزید جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی مبارک کے اندر وسیلہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی وصال اقدس کے بعد جو وسیلہ پیش کیا گیا اس پر بھی انشاءاللہ دلائل پیش کرتے ہوئے ہم پھر آگے چلیں گے اور آگے مزید تفسیر کو بیان کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین قرآن مقدس کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔